دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ سب کو طارق عزیز کا اللہ حافظ۔ جی ہاں، آج وطن عزیز پاکستان کا ایک اور ستارہ، ایک اور ہیرو، طارق عزیز، جو طارق عزیز شو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے۔ آئیے اس عظیم شخص کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کا ایک ہیرو، ایک چمکتا ستارہ، آج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا ہے۔ وہ ستارہ جس کو صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی مانا جاتا تھا، اور رہتی دنیا تک مانا جاتا رہے گا۔ یہ چمکتا ستارہ 28 اپریل 1936 کو جلندھر، برٹش انڈیا میں میاں عبدالعزیز کے گھر پیدا ہوا، اور پھر جب مسلمانوں کو رب کائنات نے ایک علیحدہ پرفضا مقام اور باعزت ملک پاکستان نصیب کیا، تو ان کے والد محترم میاں عبدالعزیز مائیگریٹ ہو کر ساہیوال آ گئے۔ ان کے والد محترم میاں عبدالعزیز جلندھر انڈیا کی ارائیں فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ مائیگریشن کے بعد طارق عزیز نے اپنی پرائمری تعلیم ساہیوال تک حاصل کی، اور مزید تعلیم کے لیے لاہور کی اپنے قدم رواں دواں کر لیے۔ لاہور میں اورینٹڈ کالج لاہور سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ ان کی گونجتی آواز، الفاظ کا چناؤ، لہجے کا ٹھہراؤ اور قابلیت ان کے کیریئر کی منازل کو مزید آسان کرتی چلی گئی۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے بہت جلد ریڈیو پاکستان میں اپنی شہرت، اپنی قابلیت کا سکہ منوا لیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب حکومت پاکستان کی طرف سے 26 نومبر 1964 کو پاکستان ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹنگ کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، تو یہ نامور شخصیت پی ٹی وی کا پہلا اناؤنسر بن گیا۔ ریڈیو پر کام کرنے والا یہ طارق عزیز اپنی گونجتی آواز کے ساتھ جب اپنے پرکشش اور 5 فٹ 11 انچ کے قد کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پر نمودار ہوا، تو اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کی قوم کے دل جیتنا شروع کر لیے۔ 1975 میں نیلم گھر کے نام سے ایک پروگرام کی ہوسٹنگ شروع ہوئی، جو 40 سال کے سفر کو بزم طارق عزیز کے نام سے قوم کے دلوں میں راج کرتی رہی۔ ترقی کے اس سفر میں انہیں بہت سی پاکستانی موویز کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہوا، جن میں پیاری بیٹی، انسانیت، اللہ میری توبہ، ہار گیا انسان، روٹی، نشانی، قسم اس وقت کی، بازار، ایماندار، سوداگر جیسی فلمیں شامل ہیں۔ اس ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی نے پی ٹی وی کی ہوسٹنگ، فلم کی دنیا کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کیریئر کا بھی آغاز کیا۔ شروع میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شمولیت اختیار کر کے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن بوجہ اپنی مصروفیات اور پولیٹیکل کیریئر میں آنے والی دشواریوں کی وجہ سے
زیادہ دیر تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ چل سکے، اور پھر میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی، جس میں رہتے ہوئے یہ لاہور سے 1997 میں ایم این اے بھی سلیکٹ ہو گئے، لیکن چند سال کی ممبرشپ ایم این اے شپ رہنے کے بعد انہوں نے سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور واپس اپنی انٹرٹینمنٹ کی دنیا، اپنے پی ٹی وی کی دنیا اور اپنے میڈیا کی دنیا میں واپس چلے گئے۔ 1997 میں وہ بزم طارق عزیز شو کے نام سے جانے لگا، جب دلوں پہ راج کرنے والی آواز اپنے شو کے ابتدا میں کہتی، ابتدا ہے رب جلیل کے پاک اور ببرکت نام سے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، طارق عزیز کا سلام۔ اور پھر اپنے پروگرام کی ہوسٹنگ، اپنی دلکش آواز، گونجتے الفاظ، بھرپور الفاظ کا چناؤ، بیت بازی اور انٹرٹینمنٹ کے شوز، گیمز کرتے کرتے جب اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچتے تو ایک بار پھر سے گونجتی آواز پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اپنی قوم کو خیر آباد کہہ دیتے۔ یہ گونجتی آواز آج 17 جون 2020 کو ہمیشہ کے لیے کچھ یہ کہتے ہوئے چلی گئی، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا اللہ حافظ۔ جاتے جاتے بھی قوم کا یہ ہیرو، وطن کا یہ ستارہ، اپنی تمام پراپرٹی اس وطن پاکستان کے نام کر گیا۔ قوم کا یہ ستارہ اس دنیا فانی سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا رہے گا۔ یہ ستارہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔ اللہ نگہبان۔